بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ عطار اسی امید سے ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ انہی عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ معراج شریف کا بھی ہے۔ معراج شریف ایک ایسا خوبصورت واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار نصیب فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے کی بڑی تفصیل ہے جو ہم علماء کرام سے سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن میں اس واقعے کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مختصراً اس واقعے کو جان سکیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ناظرین کرام، واقعہ معراج بعثت کے 11ویں سال، ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب کو پیر کے دن پیش آیا۔ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چھت کو چیرتے ہوئے تشریف لائے اور آپ کو اٹھا کر مسجد حرام میں حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیرا اور آپ کا دل مبارک نکالا۔ اس دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا، اس کو ایمان، حکمت، نور سے بھر کر اسی جگہ دوبارہ رکھ دیا، اور یہ سارا معاملہ روحانی طور پر پیش آیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری لائی گئی۔ براق ایک ایسا جانور ہے جو گدھے سے چھوٹا لیکن خچر سے بڑا ہوتا ہے، اور اس کی رفتار ایسی ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ آپ اتنی تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور اس سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد وہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام نے آپ کو خوش آمدید کہا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اسی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، اور یہاں سے آپ کا باقی تمام انبیاء سے افضل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے پہلے 7 آسمانوں کی سیر فرمائی۔ ہر آسمان پر آپ کو مختلف نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور اس سفر میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحبا کہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں فرشتوں نے آپ کو ویلکم کیا، اور وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں فرشتوں نے آپ کو ویلکم کہا، اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو مرحبا کہا۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور سب نے آپ کو مرحبا کہا۔ ناظرین کرام، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ مقام سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ یہ سدرۃ المنتہا وہ نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں 6ٹھے آسمان تک اور جس کی شاخیں 7ویں آسمان کے بھی اوپر تک ہیں۔ سدرۃ المنتہا تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود رہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا سے جب آگے جانا چاہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے معذرت کی۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر اکیلے شروع ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے مقام مستویٰ تک تشریف لے گئے۔ جب آپ اس مقام سے آگے بڑھے تو پھر آیا عرش۔ آپ عرش تک تشریف لے گئے، اور پھر عرش اولا یعنی عرش سے بھی آگے جب آپ تشریف لے گئے تو پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں ڈائمنشن ختم ہو جاتی ہے، جہاں ادھر ادھر اوپر نیچے سب ختم ہو جاتا ہے،
یعنی وہاں کوئی اسپیس اینڈ ٹائم نہیں ہے، کہیں کوئی ڈائمینشن نہیں ہے، اس کو لا مکان کہتے ہیں۔ تو آپ لا مکان کی طرف پرواز فرما گئے، تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج۔ اس معراج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا۔ پہلے آپ کو 50 نمازیں عطا کی گئیں، تو جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر بار بار آپ دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کم کرواتے 5 نمازیں کروائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ نمازیں مقدار میں تو 5 رہیں گی، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ 50 کے برابر ہی آپ کی امت کو دیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 عظیم تحفے عطا کیے گئے اس مبارک معراج کی رات کو۔ ایک، اللہ پاک نے بلا واسطہ اپنا دیدار اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کروایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے، جسم اور روح کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا اور اس امت پر 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ اسی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز مومن کی معراج ہے۔ ناظرین کرام، یہ تمام جو سفر ہے یہ آپ نے کچھ ہی لمحوں میں طے فرما لیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، تو جو منکرین تھے، منافقین تھے، کفار تھے، انہوں نے اس واقعے کا انکار کیا کہ ہمیں تو بیت المقدس جاتے جاتے کتنے دن لگ جاتے ہیں، آپ نے بیت المقدس اور سے بھی 7 آسمان اور عرش علا اور اس سے اوپر کا سفر اتنی تھوڑی سی مدت میں کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ تو وہی جیسے آج کل کے لبرل لوگ لاجک مانگتے ہیں، اسی طرح کفار نے بھی اس طرح کی تعویلیں کی اور اس طرح کی ہیلے بہانے کی اور ماننے سے انکار کیا۔ لیکن جو عشاق تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انہوں نے بغیر چوں چراں کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تصدیق کی، اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اس بات کی جو تصدیق کی وہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سب سے پیارے، سب سے افضل صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور اسی واقعے کی تصدیق کی وجہ سے آپ کا لقب صدیق ہوا۔ ناظرین کرام، یہ تھا مختصراً واقعہ معراج، جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جس کو پڑھ کر ایک مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے اور انسان فخر کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، اس واقعہ معراج کے حوالے سے بہت سے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، جن کے جوابات، جن کے دلائل ہمارے علماء کرام پیش فرماتے ہیں، لیکن میں یہاں دلائل تو نہیں دوں گا کیونکہ یہ کام علماء کا ہے۔ میں صرف ان عقائد کا ذکر کروں گا اور جو اصل عقیدہ رکھنا ہے اس کے حوالے سے اشارہ کروں گا۔ معراج شریف کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو بات یہ یاد رکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معراج نصیب ہوئی، آپ کو یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ نصیب ہوئی۔ یعنی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں ہوئی، روحانی طور پر ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جسمانی طور پر ہوئی، روح اور جسم کے ساتھ آپ نے یہ معراج فرمائی، اور آپ نے اسی جسم اور روح کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے بلا واسطہ اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ اللہ کا دیدار کرنا دنیا میں صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی جاگتی آنکھوں سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوا ہے تو اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ خواب کے اندر رب تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے خواب کی حالت میں 100 بار اللہ کا دیدار کیا۔ تو خواب کے اندر پاسبل ہے، لیکن جاگتی آنکھوں سے دنیا کے اندر رب تعالیٰ کا دیدار صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ انہوں نے اپنے رب کا دیدار ان جسم کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے کیا۔
تیسری بات جو ہمیں معراج شریف کے حوالے سے یاد رکھنی ہے وہ ہے کہ معراج کے بارے میں، واقعہ معراج کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کے انکار کرنے کا کیا حکم ہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیں کہ معراج شریف کے 3 مراتب ہیں، 3 منازل ہیں، 3 سٹیپس ہیں، ہر مرتبے کے انکار کا الگ حکم ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر زمینی سفر ہے جو آپ نے مسجد حرام سے بیت المقدس تک فرمایا۔ یہ جو زمینی سفر ہے اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ کفر ہے، یعنی اس سفر کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، تو یہ ماننا ضروری ہے، اگر اس کا انکار کیا تو کفر ہے۔ نمبر 2، دوسرا مرتبہ ہے کہ بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک اور قرب کی منازل طے کرنا۔ تو یہ جو آسمانوں کا سفر ہے اور یہ منازل قرب تک پہنچنا ہے، اگر کوئی اس سفر کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، ایسا شخص گمراہ ہے۔ پھر تیسری منزل ہے جس کو عروج یا اعراج کہتے ہیں، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اور عرش سے اوپر تشریف لے جانا۔ اگر کوئی اس سفر کا منکر ہے تو وہ خطا کار ہے، یعنی غلطی پر ہے۔ تو اس طرح یہ 3 منازل بنتے ہیں، تو ہر منزل کے انکار کرنے والے پر الگ حکم ہوگا، تو اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مبارک رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔